علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوة لا شریک له۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ واللہ عذاب عظیم۔ سورہ النحل آیت نمبر 106 میں اپنے خطبے کے آغاز تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنے والا ہر آدمی چاہے وہ تعلق کسی مذہب ملت نہ ہوئے وہ جاندا کہ اللہ قادر مطلق جو چاہے کرے، اور بندے جڑے گناہ کر دے کوئی یہ نہیں بہت بھارے آ یا وہ تگڑے آ بھی انہوں بے بس کر دیتا نہیں، اپنی مرضی نال اپنی چاہت نال ہی انہیں انسانوں کو آزادی دے کے ازمایا یا رستہ نیکی دا بدی دا تو انہوں میں مجبور نہیں کرنا، مجبور مخلوقاں اور بڑیاں زمین و آسمان سارے پرے جکڑ کے میں چلائے اور چوں بھی نہیں کر سکتے تو انہوں ازمائش پاتا تو جنت دوزخ بنائی ہے، ایسے رستے دے چلو گے جنت ہے تو آزادی اور نعمت ہے جڑی انسان کو ملی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت لحاظ اکراہ اور جبر جڑا ہے اللہ دی نگاہ انتہائی پسندیدہ، اور جبر دا کوئی نظام کوئی حکومت بدترین سزا ہے جڑی انسانوں کو ملے، لعنت ہے اس حکومت تے جڑی جبر نہ کی جائے، انسان خوش نہ ہو ڈنڈے نہ ہوتے کوئی بیٹھا رہے، یہ ایڈا بڑا جرم عظیم ہے بے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے خلاف ہے۔
نیکی لی اللہ مجبور کر سکتا کہ سارے ولی ہوں کیوں نہیں مجبور کی؟ جبر نہیں اللہ انہوں پسند، ایک راہ نہیں پسند۔ نقطے دی بات ہے کہ ایک راہ دین دی جڑ وڑتا کہ خلق خدا دی مرضی دے بغیر تسی زبردستی انہوں تے حکومت کر دے۔ اس 12ویں سورہ الانعام پڑھیے جدوں تے اللہ دے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان دے دل بھی کئی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نازل کر دے بے انہاں دے سر چوکی جان انہاں مننا ہی پی جائے۔ اللہ نے بہت سخت کلمے کہا، ترجمے دی مجال نہیں، فلا تکونن من الجاہلین۔ کیوں جہالت دی گل کر دے جے؟ یہ کام کرنا ہوندا تانوں نبیاں اور کتاباں نوں بھیجنا سی، یہ فرشتیاں دی طرح پیدائشی ولی نہ ہوندے؟ کیوں ایک ورت سے میرے کو منگتے جی؟ یہو جہاں معجزہ کوئی نہیں اترنا، گل سناؤ جی مرضی من لوے جنت چلا جائے، جی نہیں آپے دوزخ نہ لگے۔ جبر نہیں میں کرنا، اللہ نہیں جبر کرتا جڑا زمین آسمانہ دا مالک ہے، اور جبر بھی کرے تو انہیں حق نہیں کرنا نا، میں ایک گل ہی مناونی نہیں۔ انسان دی توہین سمجھی گئی کہ انسان نہ ہویا کھوتا ہویا جنہوں تسی ہکدے پھردے جے، انہوں منواؤ، قائل کرو، راضی ہو کے جڑا کام کرے ہو، پاویں او کفر تے پاویں ایمان۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کفر کتنی بڑی برائی ہے وہ بارے جی کہتا ہے، اگر زبردستی کسی کو کفر دا کلمہ کروایا جائے تو میں انہوں کفر نہیں کرتا۔ اکراہ جبر جڑا ایڈا اللہ کی نگاہ ناپسندیدہ ہے کہ پھر میں کفر دا کلمہ تلوار رکھ دیتی کافروں نے، کیا ہے وہ کلمہ کفر؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گالیاں کر، خدا دی توہین کر، سارے بندے بلال نہیں بن سکتے، مارے بھی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابو آ گئے، باپ انہوں دے سامنے شہید ہوئے یاسر، سمیہ ابو جہل نے قتل کرتی ماں، انہاں دی باری ہے، انہاں آکھا جو اخوانا اخبار، انہاں کیا کڈ اس نبی نو گالاں تھی، کر بتاں دی تعریف سب کچھ کر، اور روندے ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام کو آئے، آکھیا اللہ دے رسول میں تو تباہ ہو گیا، کی ہویا دسیا، پر میں کیف تعز قلبک، تیرے دل دا کی حال سی؟ مطمئن بالایمان، بالکل ایمان تے جمعیا سی، ہن بھی ایمان تے زبانوں کہتا جو انہوں نے کیا۔ آپ نے فرمایا این آدو بہت جی اس طرح کرن پھر دوبارہ تم ہی ادھا کر لیا کہ قرآن اتریا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جڑا بندہ ایمان لے آ کے پھر کافر ہو جائے اور اسلام چھڑ جائے بڑا مجرم ہے، مگر جڑا مجبور کر دیتا گیا دل او دا ایمان تے ٹکیا کوئی گل، اللہ کیا میں انہوں معاف کیتا، او دا کفر میں کفر نہیں گرنا۔ میں ایک راہ تے بول رہا کہ ایک راہ زبردستی کوئی کام کرونا دین اسلام تے دی کوئی حیثیت نہیں، ظلم ہے کہ انسانوں تسی انسان نہیں سمجھا، انہوں نے جانور سمجھا، آپ ہیک دے پھر دے۔ اس تو ایسے نظام کوئی جرم ہی نہ ہوئے، کام اگر ابو بکر صدیق بھی شروع کرنا مجرم ہوں، امت دا بہت بڑا دشمن ہوں کہ انسانوں دی آزادی سلب کرنا جڑی رب نے نہیں سلب کی، انہیں کفر جنہیں کیتا انہوں نے کر لا اگے پہنچتے رہاں گے، آزادی نہیں چھین۔ اس سے اکراہ جرم ہے کہ بندیاں نو مجبور کر کے انہوں دی مرضی کے خلاف انہوں کو کام کرایا جانا۔ اللہ نے آکھا ہے جا کفر بھی کفر نہیں۔ اگے سورہ نور نو پڑھی دا زنا جیسا جرم، مگر اللہ نے آکھا اگر مجبور کر کے کسی کو کرایا گیا میں بخشن ہار اور مہربان، یعنی اس اکراہ نو بھی تسلیم نہیں کیتا، حالانکہ زنا ہے۔ اللہ پاک اتنے فرماؤں دے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے عبداللہ بن ابی اور سارے کلمہ پڑھ گئے، مگر پچھلے دستور کے مطابق لونڈیاں کافی سی، چکرا بنایا سی، انہوں دی آمدنی کھاندے سی، جدوں زنا حرام ہوا اجے بھی انہوں کو زبردستی کام کراؤندے سی۔ اللہ نے آکھا شرم کرو، کلمہ پڑھ کے کام کر دے، تہاڈیاں لونڈیاں نیک بن کے رہنا چاہندیاں، تسی مجبور کر کے زنا کراؤندے، خبردار کوئی مجبور نہ کرے۔ اور اگے فرمایا من یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تے دے نہ بیچاریاں کوئی بے بس کر کے انہاں کو ایسی بدکاری کراؤ گا تے مجبوری تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں بخشن ہار اور مہربان ہے، انہاں لوڑیاں نہیں پوچھا دے گا، مجبوری کرنا نہیں پوچھا دے۔ اس تو اسلام دے اندر جبر اور اکراہ بذات خود ظلم عظیم ہے، وہ حکمران ولی ہوئے فرشتہ ہوئے، وہ دا ایک بڑا ظلم ہے کہ انسانوں وہ شاید تو محروم کر رہا جب تو خدا نے محروم نہیں کیتا، انسانوں دی آزادی چھین رہا۔ اور اس پاروں عورتوں کے بارے جو دین اسلام دا کہنا تدے آ فضور پیا بھی ماں باپ اپنی مرضی نہ جڑے جتھے مرضی کر دے، عورت آندی یہ بچی میرا نہیں اتنے نکاح مینوں پسند کر دیں، اسلام نہیں منتا اس نکاح نوں۔ رسول کریم علیہ السلام دی خدمت بچی پیش ہوئی، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول میرا نکاح میرے باپ نے اپنے بھتیجے نہ کرتا، میرے چاچے دا لڑکا،
مینوں کسی طرح پسند نہیں تے نہ دنیا چ انہوں کسے رشتہ دینا سی. میرا پیو ایویں انہوں نے جٹھن لی مینوں وہ گل پاؤں کر دیتا نکاح. اللہ دے رسول نے صاف اعلان کیتا کہ تیری مرضی تے رکھنا ہی نکاح رکھنی تے اعلان کر دے. میں نکاح ختم کر دیتا. انہوں نے آخیا نہیں میرا باپ اگر کر چکا تو میں انہوں نبھاؤں گی. مگر میں پوچھا تھا جب یہاں باپا نو پتا چلتا ہے کہ بچیاں کوئی ایسا مال نہیں جنہوں نے ویچتے پھرن یہاں دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کر سکتے. انہیں کیتا تو غلط ہے مگر چلو ہن میں قبول کر رہی نہیں. یعنی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اکراہ دا حق نہیں. باپ جنہیں جنیا پالیا فرمایا نہیں مشورہ کرو ٹھیک ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیاں دے نکاح کرتے تھے پردے پیچھے جا کے بہ جانا کہ زینب کلثوم فلانا تیرا نکاح کرنا چاہتا دس جدوں راضی ہوں چپ رہی پھر نکاح کرنا. اللہ تعالیٰ کا دین جبر نہیں چاہتا. اور خرید و فروخت کی فرمایا نہام بیل مستر. ایک بندہ تہاڈے کول سودا بیچن آیا تمہیں پتا بھی یہ کسی مصیبت پھسیا تو شے ہے قیمتی ہے سستی بیچ رہا. تسی یہ کہو بھی میں جی بھا مکا کے لئی یہ بالکل حرام ہے. اگر وہ 100 دی شاید تو 80 دی لا رہی مردار کھا رہا تو مستار رہا. وہ بیچارہ اگر راضی ہوں اپنا وہ حال ٹھیک ہوں انہیں بیچتا. اس تو دین اتوں نہیں شاید وہدا تہ چو وہدا کہ انسان اپنی مرضی نہ کر رہا یا جبر کر رہا. یہ تمہید اس تو بدی کہ واقعہ کربلا اکراہ اور جبر دے خلاف احتجاج اور بغاوت ہے کہ کسی نے یہ حق حاصل نہیں کہ امت اپنی زبردستی ٹھونسے. لوگ نہیں انہوں چاہتے وہ صرف یہ باپ حکمران ہے تو لوگوں تھیلیاں تقسیم کر کے تو لوگوں تلواراں دے ذریعے وہ حق سے منا رہے. اے جرم ہے یہ کوئی اس گل کی لوڑ نہیں. جس طرح کے خبیث لوگ آتے وہ شراب نہیں سی پیندا اور نہ پیندا ہوئے وقت کا وری ہوئے خبیث ہے. انہوں حق ہی ہے جب امت لینے انہوں چنیا. اور یہ بھی کوئی بیعت نہیں بے ایک آدمی تخت تے بہ کے آکھے میری بیعت کرو. حکومت تے قبضہ کر لے غصبانہ فوج دے ذریعے کسی مڑ کے آ کے دیو ووٹ پھر کہڑی مت ماری بنا دے گنٹی دے نکلن گے پاگل جڑے مارے جان گے باقی تو سارے چڑھتے سورج کی پوجا. یہ بیعت ہے. بیعت ہے کہ وہ ہاتھ سے رائی برابر اقتدار نہیں. پھر لوگ گھر جا کے آدھے ابو بکر اسی تینوں چاہنے اسی عمر چاہنے یہ بیعت کیا جاتا. ایڈاں دی بیعت کہ ڈنڈا کوڑ اور تخت تے بیٹھا جانا منتے کہ نہیں منتے. یہ کوئی بیعت نہیں. ارے جی بیعت بالکل اس طرح ہی ہے جی زنا لانی اللہ کیا کچھ نہیں. اللہ نے انہوں کا زنا نہیں گننا. یہ کفر نہیں شمار کرنا. کوئی سزا نہیں دینی. یہ بدریہ جبر ہے. اس تو یہ جی بیعت کا عدم ہے لا یعنی ہے وہ کسے گنتی چ نہیں آ رہا جی بیعت تھکن دے قابل. اور یہاں ظالموں نے اگے چل کے جی امام ابن قیم جیسا محدث فقیہ عالم سلفی دوسری جلد چلام المقین جو لکھتا الایمان الحجاجیہ الفاجر الظالم لکھا ہوتے جنہوں نے سیدنا حجاج ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھے وہ کہڑا انہوں سیدنا نہیں رہ گیا. جو حرامی سی جو خبیث سی وہ انہوں نے مسجداں سیدنا انہوں نے رسالے سیدنا چھپتا. اللہ دا رسول مبیر آندا تے بنو سکیف سے ظالم پیدا ہونا اور سارے صحابان دے حجاج ابن یوسف اور ہر جگہ الفاجر الظالم لکھا یہ وہی حمایت کر دے. یہ مسخ ہو چکی ہیں انہوں فطرتاں بالکل. میں ڈنکے کی چوٹ آنا کہ اللہ نے انہوں نور چھین لیا نہ انہوں نمازاں انہوں نے روزے کچھ بھی نہیں رہا. اہل بیت دا بغض انہوں بہت دور لے گیا. یہ پہ کتاباں پڑھ دے پھر فاجر اور ظالم دی حمایت انہوں سیدنا لکھ دے. توبہ 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 کتنے چلے گئے لوگ. قسم کر لی کہ لوگ جیسے ویکھیا بھی بیعت کر دے ڈنڈے دے زور نہ بیعت اور جدوں موقع پاؤندے توڑ دیں. کوئی نیک آدمی اٹھ کھڑا ہوندا آندا آ اٹھو انہاں دا تختہ اٹھیے. وہ کدی زید ابن علی نہ رل جاندے یا کدی محمد ابن عبداللہ نہ نفس زکیہ نہ رل جاندے. انہاں ظالم حکومتاں وقت پیا رہندا سی. مسلمان اتوں تک جڑا پہنچے بہت دیر بعد پہنچے چپ کر کے بہ گیا. جڑا کنجر آتا بیٹھا رہے انہیں بے غیرت نہیں سی. جانا دین والے بے شمار نکلے 200 صدی ہے. حسین رضی تو گل مک گئی ہے. ان گنت نکلے جنہوں نے آخیا اسی ایسا خبیثاں کداں منیے. گدی رسول اللہ دی بیٹھے حرام دادے. تو حجاج نے پھر اپنے زمانے چ ویکھ کے یہاں سرکاری درباری مولویاں پوچھا بھی کوئی گل دسو یار جی جنا قسم تے رہن یہ جو اس وقت قسم بھی اٹھاؤندے آ بیعت کرتے بعد پھر جاندے. یہ آندے ہجی کوئی بیعت نہیں. یہ زبردستی کی کہدی بیعت. تو یہ پھر الایمان الحجاجیہ حجاجی قسمہ انہوں نے امام فرمایا احد سال فاجر الظالم حجاج ابن یوسف. اس بے ایمان نے کڈیا پھر مولویاں کو پوچھ کے بھائی جدوں بیعت لاؤ اسے اخواؤ کہ اگر میں اپنے اس اقرار تو پھر گیا اور اس حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی میری عورتوں طلاق ہے میرے غلام سارے آزاد ہے اور میرا مال جنہ میرے کو نہ سارا اللہ دے رستے سکتا. اے قسم لاؤ یہاں کو یہ حجاجی قسم
دین دا سہارا ٹونڈیا قسم تے رہن گے پہ جب یہ قسماں ہوئیاں بعد جب باسی وردے رہے لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ ہے تے خبیث ہے بالکل اس لائق نہیں مسلمانوں دے سربراہ بننا مسلمانوں دی سربراہی اور رسول اللہ دی جگہ تے بہنا یہ لیے تو متقی عالم بڑی وقت کا چاہیے یہ نامراد گنڈے اور بدماش بہ جاندے ہوں یہ قسماں چکاؤن لگ پا امام نے فرمایا یہ قسموں کا کوئی اعتبار نہیں یہ زبردستیاں قسماں جڑیاں نہ یہ طلاق ہوندی ہے نہ کوئی غلام آزاد ہوندا نہ مال صدقہ ہوندا جدوں ویلا ملے نا کوئی شریف بندہ لب دیا اللہ دا ولی لے کے اٹھے تو مل جایا چنانچہ اس وی حضرت حسن رضی دی اولاد چوں عبداللہ المحض محضان خالص کیونکہ اصل فاطمی جڑا پیدا ہوا باپ چوں اور ماں چوں یہ عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی فاطمہ حضرت حسن دا بیٹا وہ حسن مسنہ انہاں دونوں دی شادی تے عبداللہ پیدا اینوں تاریخ سے عبداللہ المحض کہ خالص فاطمی ویکھنا باپ والوں یہ بیٹے رب نے دو دیتے محمد نفس ذکیہ ابراہیم نفس ذکیہ عباسیاں دا دور دونوں اٹھے دونوں نے جانا دیتیاں حسین دے طریقے تے مرے اور عالم اسلام انہوں نفس ذکیہ تے نفس رضیہ پاک جانا مدینہ شریف دفن ہو گیا کوفے ہو گیا امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے امامہ نے اور ٹھیک ہے جب مار پئی ان سارے فتویٰ بنا لیا جڑا بہ جا چپ کر کے من لیا کرو اور دو بڑے امام پہلی صدی دے یہ تو بڑا اہل سنت دمنا جنہاں کیا کوئی دین چے مسئلہ نہیں جڑا بہ جا تخت دا حق ہے دیکھو لائق بھی ہے گا رسول اللہ دی جگہ تے بہن جو کہا گا انہاں علم ہے وہ جا تقویٰ ہے امت دا گائیڈ بن لی رہنما بن لی ہے قابلیت رہ لی اور یہ تو تک کہ امام صاحب نے فرمایا ایسے مشرکانہ دیہات کرنا نو کافرانہ لڑنا لینا مسلمان خلیفہ نہ لڑنا زیادہ ثواب ہے وہ کی ہے ملک ہاتھ آوے نہ آوے بڑے ملک اسلام دنوں بیران کر رہے تھے شراب شروع کرتی ہے بے پردیاں چھٹکیاں نماز یہ مسجد نو خراب کر رہا ہے انہاں دے خلاف لڑو اصل جہاد ہے اور اس بارے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیسا قدم اٹھایا جڑا جان دی بازی کھیلن دے متراز سی موت نو دعوت دیتی بے منصور جیسا خلیفہ جدے نا تو دنیا کم دی سا باسیاں او دا سپاہ سالار حمید میں کہتبہ کمانڈر ان چیف امام صاحب دی مجلس سے آ کے بہنا شروع ہو گیا دین دی گلاں سکتا جی ادھر حسنی سید اٹھ کھڑے ہوئے منصور دے خلاف انہوں نے اعلان کرتا امام حسین رضی اللہ امام صاحب نے فتویٰ دیتا کہ انہوں نے مدد کرو حمید نو منصور نے آکھا کمانڈر چیف نو لشکر لے کے جا رہا ہوں دا مقابلہ کر یہ امام صاحب کو آیا انہیں آکھا امام صاحب میں تواڈے ہتھے گناہ تو توبہ کیتی سی میرا آ گیا امتحان کہ تسی آندے انہوں نے مدد کرو یہ خدا دے نیک بندے صحیح اسلامی یہ خلیفہ آندا انہوں نے خلاف لشکر لے کے جا مینوں دسو امام نے فرمایا حمید گل سن تیری توبہ دی ازمائش دا وقت آ گیا دے تو انہوں دیتا جواب کیا میں نہیں خلیفہ کام کر سکتا تو انہاں سجدہ دے مقابلے نہ گیا تو تیری توبہ قبول ہے تو جنتی ہے جے تو من گیا دی گل نوکری بچاؤن لی تو تیری توبہ پچھلی ختم ہے تو جہنمی ایڈا خطرناک قدم کہ کمانڈر چیف نے پھیر دیتا انہیں جا کے منصور نے آخیا کہ امیر المومنین جیڑی خدمت میں تہاڈی کر چکا ہوں نہیں بڑی ہے اگر وہ نیکی سی اللہ قبول کرے تے جے گناہ سی میں ہن گناہ بداؤنا نہیں چاہتا این موقع تے کمانڈر چیف جواب دیتا خلیفے پوچھا کیسا عالم نے بگاڑیا انہاں کہ ابو حنیفہ کو جانا امام ابو حنیفہ شامت آ گئی جیل چلے گئے کوڑے روزانہ لگنے شروع ہو گئے آخر زہر دا پیالہ پھرا کے ٹنگ کے امام صاحب دے جسم تے بیت مارے زہر سرات کر گیا شہید ہو گئے یعنی اتنا خطرناک قدم سمجھا گیا کہ حکومت دے خلاف ہی تھی امام حسین رضی اللہ سمجھنے واسطے اس طرح ہی جویں مولیاں دے سامنے شہباز دا ذکر کی میں تہاڈے سامنے کرنا ظلم ہے کیونکہ چڑی نو اگر بعد دی گل دسی وہ جگر پھٹ جو وہ بیچاری سہ سکتی بزدل لوگ اندری بننے والے جڑے اینی عقل مندی سمجھتے جویں اسے بھی کئی عقل مند سی بیوقوف نہیں سو وہ کی کرنا پیا حسین انہاں دا نا کوئی نہیں رہا کسی نو یاد نہیں کہ کون سی جڑے مشورہ دیندے سی حسین دندا حسین نو نہیں کوئی مٹا سکیا میدان سے نکلنا کوئی آسان بادی نہیں اس تو بزدلہ ایک کہنا بنی دی غلطی سی کی کرنا سی یا کرنا سی ایک نیک قدم نو بدنام کر دی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ گئے بے قسمہ فرمایا نہ قسمہ دا کی اکراہ زبردستی ہے تسی کو دلوں آندے جی میری بیوی نو طلاق دے کچھ نہیں توڑ دیا کرو اور نیک لوگوں کا ساتھ دیو چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بعد قابو آ گئے محمد نفس ذکیہ شہید ہو گئے ابراہیم نفس رضیہ مارے گئے امامہ دی شامت ہونی سی کہ تسی کیوں آکھیا بے ہو جی قسمہ توڑن دا کوئی گناہ اکراہ
انہوں نے کہا قرآن نہیں آتا کہ کفر دا کلمہ بھی تسی کہہ دیتے ہیں زبردستی دا کیا کوئی شاید زنا اگر کوئی لونڈی مجبور کرتی جاندی اللہ ان معاف کروں دین خوشنودی نہیں منتا دلوں نے کام کیتا زبردستی اگر تسی کراؤ کوئی چیز نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صاف اعلان کیتا طلاق المکرہ ایسا بشا کہ مجبور کرا کے کسی بندے کو طلاق اخواتی جائے کوئی طلاق نہیں کوئی اللہ دے نزدیک نہیں ہوئی. کئی ہوں بھی خاندان دے لوگ دے منڈیا طلاق وہ کاہدی طلاق ہے وہ جتھے جاؤ گی وہ بھی زنا کراؤ گی تو تسی بھی بدماش بنو گے. طلاق ہو جڑا اپنی مرضی نہ دے میرا نہیں نبھا ہوندا یہ اقرار بھی کوئی شاید اقرار شروع کر دیتا. اور اتنے عام لوگ اسے پاسے جاندے تاریخاں میں دیکھتے یزید شراب پیندا کچھ نہیں ہے بالکل وہ سمجھا اپنے وقت دا ولی سی مگر وہ باپ دارو دا یہ جرم بڑا کہ امت نے ایک دن نہیں منظوری دیتی بس یہ چاہنے زبردستی مسلط کیا. اقراہ دا جرم جڑا ہویا امت نے انہیں قیامت تک واسطے تا قیامت ایسا ہو گیا کیوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام رہے آزادی چھین لی ایتھے زہر دے قطرے ٹپکاتے جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کوئی نہ بولی. اور اقراء ایڈا ہے یہ کوئی جالی تاریخاں جدوں مصیبت بن رہی وہی تبری معتبر ہو جاتی کہ یزید رویا سی نہ ہو جھوٹھی کتاب معتبر ہو گئی آؤ بخاری کی طرف کہ کداں بیعت لئی جا رہی سی یزید نو روندے تھے باپ دا کی کر رہا سی اور کتھے اقراء کر رہا سی مدینہ اور مسجد نبی کے اندر زبردستی لوگوں کو بیعت یہ اسلام بیعت دسا اسلام یہو جہا ایمان نہیں منتا. قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین تسی اگلے دی گل تے چھری رکھ کے پڑھو کلمہ اس کافر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہویا کوئی نہیں ہوا. دین دے نزدیک اقراء جرم ہے یہ نیکی اور تقوی دی کوئی نہیں بھی کون کر رہا جڑا کر رہا جرم کر رہا. مدینہ تو رسول ہے مسجد نبوی ہے ممبر ہے رسول کریم علیہ السلام. ہاں اندازہ کرو قیامت کی لیندی ہے حضرت معاویہ علیہ السلام تے یہ گل سی جب اللہ دے رسول آکھا 30 سال خلافت ہے بعد ملک عزوز ہے اللہ دے رسول تو بعد کیڑا کچرا کرنا جمیا رفع دینا امین لی حدیثاں اپنی حضور دی حدیث نہیں لبھی کہ ظالم حکومت ہے. اور مولانا صادق علی رحمۃ اللہ تدے میرے کہتے ٹھیک لکھا مشکات کہ معاویہ کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی مسلمانوں دا راج سی اسلام تے ختم ہو گیا ادھر اسلام ادھر نہیں سی جب تک ہر شخص اٹھ کے صاف کہہ سکتا سی کہ عورت کی عمر کیوں ہو رہا وہ اسلام سی. جو تلوار چل پئی لوگوں نے دباؤنا شروع کرتا اسلام ہے یہ شراب زنانوں کی کرنا شراب زنان بھی کوئی پیوے جبر نہ اس امت تے کرے وہ دا ذاتی فعل ہے چلو اللہ جو مرضی نہ کرے امت سے غلام سے نہ بناوے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دے اندر صحیح بخاری سورہ احقاف کتاب تفسیر اتنے بھی پڑھنا میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب دی سلسلۃ الحدیث 7ویں جلد قسم الثانی چ پڑھنا یہ اس حدیث کے تحت لکھ دے 3240 پہلا تو اتنے بھی علامہ نے بڑا افسوس کیا کرنا ہی چاہیے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن لوگ بیٹھے سی تے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یدخلن علیکم رجل اللعین کہ ہنے تواڈے کوئی ایک آدمی آن والا جتے لعنت ہے خدا دی لعین بندہ آن والا آیا حضرت عثمان دا چاچا ہن انہوں صحابیت لئی جاندی ہے لکھ دیا ہاں معمولی سی صحابیت اس کو بھی حاصل ہے. علامہ حکم مروان دا پیو پیغمبران دا لعین آن والا اور لعین ہی آیا کئی صفحے اور اس بعد انہوں نے آخیا حدیث دے علم تو ایسے تو لوگ متنفر ہو گیا پر تسی طرفداری کر دے بے حضرت عثمان دا چاچا آپ لکھ کے کہہ جا ظالم سے مڑ کے بہانے بنانا شروع کر دے عدل تے رہو وَإِنِّي لَعَجَبُ شَدَّ رَجَ مِن طَاعَةِ بَعْضِ الْحُفَّاظِ الْمُتَرْجِمِينَ لِلْحَكْمِ رَادَمْ سَوْقِ بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبِعَانِ سَيَادَةِ ترجمہ دے اندے میں حیران ہے نا حدیث سے عالمات تو انتہائی حیران ہے کہ جب میں حکم دا حال لکھ دیا او دے چے صحیح حدیثاں لکھن تو کنی کی طرح گئے نہیں ذکر کر دے کہ پیغمبر خدا نے کیا میں لئی نہ چھپاؤں دے احیا رحبت الصحبہ آندہ کیا ہے صحابیت دا روب ہے کہ حکم جدنا دا کسی کلمہ نے اتھوں ڈر دے جے وَقَوْنُهُمْ أَمَّا عثمان بن عفان رضی اللہ یا یہ سمجھ دے کہ حضرت عثمان دا چاچا اس طرح سے لعینوں ہی چھڑ دیو وَهُمَ الْمَعْرُوفُونَ بِأَنَّهُمْ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ حالانکہ آندہ حدیث دے عالم جڑے وہ دیکھدے سی بے لحاظ نہیں کسی دا کر دے اتھے آ کے ڈوب جاندے ام یا ظروف حکومت و شعبیت کانت تور بینہم و بین ما کان یرید تصریحا بہی من الحق 723 یا آندہ پھر حکومت دیاں مجبوریاں یا قبیلیاں دا لحاظ ہے جڑا حق کہنتے نہ روکدا فہذا مسن ابن الاسیر یقول فی اس الغابہ اگے ابن حجر دا بھی لکھیا تو مسجد نبی سورۃ الاحقاف دی تفسیر بخاری شریف کتاب التفسیر
انی لفر مسجد ہی نہ خطب مروان اے بیعت لینی شروع کی پیو تختے بیٹھا دنیا نو جاگیراں دے رہا ہے پیسہ بن رہا بیعت لے رہا ہے انہوں بیعت آن دے بیعت آزاد مرضی دی بیعت ہے کہ کوئی ایتھے کی ہو رہا ووٹاں دا دینا ہوندا ساری دنیا میری گل تے نیک نو ووٹ دین لئی تیار ہوندی آخری رات پیسے بن دیندے سارے پھر گئے یہ بیعت ہے یہ ووٹ ہے ووٹ نہیں آندا ووٹ نامرادا تینوں پتہ دوجے پاسے سی پیسے نے پھر دیتا یہ جہاں ڈرامے رچاؤ تھی آدھے جمہوری آزادی آزاد چھڈو نہ پیسہ نہ ڈنڈا پھر لوگ جا کے نیک آدمی دے کر آخر یار توں اس قابل ہم ساری رہنمائی کریں انہوں کہاں کہ بہتر انی لفل مسجد ہی نہ خزا مروان تو یہ تفسیر ابن کثیر چینہ نقل کیتا 4 جلد 100 سے کہ میں مسجد نبوی سی مروان نے خطبہ دیتا قال ان اللہ تعالیٰ قدر امیر المومنین فی یزید رائن حسن آوائیں استخلف کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین میں ایک بڑی اچھی رائے سجائی ہے اور وہ یزید نو چاہتے بھی اپنی زندگی سے اپنا خلیفہ بنا دیں فقد استخلف ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ہون بھی انہاں نامراداں کو ہے دلیلہ کہ ابو بکر بھی حضرت عمر نے اپنی زندگی سے بنا گیا کسے نے شرم نہیں آتی ڈب کے نہیں مردے بھائی کتھے ابو بکر تے کتھے معاویہ کتھے عمر اور کتھے یزید عمر ابو بکر دا کوئی رشتہ دار ہے کوئی وہ خاندان چوں امت چ ایک آدمی قیمتی آرا چن کے بنا رہا اور کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر حضرت حسین سارے معاویہ اول تے رسول اللہ کی طرح چھڑ جا بھی لوگ چن لیں گے کرنا ہی اپنا خاندان چھڑ رہا عمر ورگا کوئی لب لا تے بنا جا اسی وہ ساتھ دیاں گے حوالہ ہے فقال عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آخر کریہ حضرت ابو بکر دا پوتی اٹھ کھڑا ہوا امام حسین کو کرلا اٹھیا جو نمایاں بندے سی اخبار کے نہ ہونا 3-4 لیڈروں کا بیان ہونا کہ آدھے حکومت غلط کر رہی اتنے میرا چوڑا ہونا کہ لوگ سمجھنا نہیں سارے باقی وہ نال ہے بھائی بیوقوفی لیڈروں کا کم دا عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھیا عبداللہ بن عمر اٹھیا امام حسین اٹھے عبداللہ بن زبیر اٹھے جہے امت سے اس چوٹی سے سارے نے آخیا کہ غلط ہے اور اسی انہوں تسلیم نہیں کرنا کی تو کرن دیا تو حضرت ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن نے آگا ہرقلیہ یہ کافر بادشاہ ہرقل جس طرح وہ کرتے سی بھی پیو پتنوں دے دے وہ شروع کر دیتا دے ان ابا بکر رضی اللہ عنہ ما جعل فی احد من ولدی و احد من اہل بیتی ابو بکر رضی اللہ مثال دیں دے جو میرا ہی باپ ہے انہیں اپنے بیٹیاں جو کسی نے دیتا ہے اپنے خاندان تو دیتا تد بخاؤ ولا جعل معاویہ اللہ رحمت و کرامت لولد اور گل سیدھی کیوں نہیں کہتے اینے بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں مہاجر انصار انہوں نے ہوں 25-26 سال کا پتر لبا انہوں صاف کہو بھی بیٹے واسطے گدی بنا فقال مروان الست الذی قال لوالد اف لکما اے جبر مروان نے آخیا اے تو ہی ہے جی اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف سے اتاریا کہ انہیں اپنے ماں باپ کو اف کیا قال عبد الرحمن الست یا مروان ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخیا تو وہی نہیں لعین دا پتر جہے باپ تے اللہ دے رسول نے لعنت کی تھی اس حکم دا پوتی ہے نا قال اسامہ عائشہ رضی بخاری شریف جی تھے الفاظ نہیں صحیح بخاری چوکا خضوع پکڑ لو عبد الرحمن سپاہی دوڑے وہ جا کے اپنی بہن دے حجرے وڑ گیا ام المومنین عائشہ رضی اے بیعت ہو رہی ہے حسین نہ اٹھتا تو مور لگ گئی سی نا بھی ٹھیک ہی ہو رہا انہیں آخیا جبر راج بھی کوئی راج ہے کر دے رہو کوئی یہ شراب زنا نماز کا ذکر ہی نہیں سب نو بھول جاؤ یہ ایک نیک ترین آدمی اگر کرے کہ امت کی رضا نہیں دو لوگ نہیں انہوں چاہتے زبردستی ایسا کرتا دین دے نقطہ نظر نہ جرم کر رہا انتہائی جرم کر رہا ایک کم کہ اللہ نے نہیں کیا جبر کے اپنی مخلوق کو مجبور کرے اما عائشہ رضی اللہ حجرے لی بری مروان گیا اور تھے کیا تو اما نے کیا یا مروان انت القائل عبد الرحمن کذا وکذا تو میرے بھرا نو آ کیا بھی وہ کافراں والیاں آیتاں یہ شان تیاں کذبتا بالکل تو جھوٹ بولدا ما فی نزلت یہ بارے چ کوئی نہیں آئیاں ولیکن نزلت فی فلان ابن فلان اے فلانے دے بارے چ آئیاں سمتا مروان مروان نے بڑا پھر اچا جا ساہ لیا دکھ لگا انہوں تے نال کیا بھی تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تھی تو وہ جسم دا ایک ٹکڑا ہے وہ لعنت تیرے چ بھی ہے ثم نظر علی المنبر حتی تا بابا حضرت فجعل یکلم حتی انصرفا اے میں یہ جو تواڈے سامنے نمونہ پڑھ کہ مسجد نبی پکڑ لو اگر پین دے کر پناہ نہ لیندا حضرت رسول عبد الرحمن دا کیا شرم اور بعد بیچارہ مدینے نہیں رہ سکیا اسے تشدد تو کلے کلے بھی شامت آئی تھی مدینہ تو رسول چھڑ کے مکے چلا گیا اور مکے بھی نہیں رہا 10 میل دور حبشی پہاڑاں جا کے چھپ گیا ایس بیت میں روندے جی یہ حمایت کر دے جے رفع جان اور امین نہ جنتا لبے پھر دے جے امت تے چھری پھر گئی اور امت نو غلام بناتا گیا تو تسی صفائیاں دیں دے جے خدا دا خوف کرو کوئی جڑے جا چکے آپ اپنی کیچی نو پھک دے انہوں نے سانو برا پرا کہنے دی لوڑ نہیں مگر امت نہ جڑی زیادتی ہے پردہ نہ پا
انہوں بیان کرو جی سی حدیثاں چایا اللہ دے رسول نے جی دسیا کہ ظالم بادشاہ تے دا بیان کرو کھل کے. اور جبر عبد الرحمان بن ابی بکر نے اتنے حبشی پہاڑ سو گیا ستا ہی رہ گیا نہ معلوم کی ہویا اللہ کی طرفوں موت آ گئی یا کی ہویا انہوں دنوں چ بھی کم بڑا سی پہ لوگوں نے خفیہ طریقے نہ قتل کرتا جانا بڑے مارے گئے. حضرت حسن بھی زہر نہ مارتا گیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت دیر تک شک چ رہی کہ عبد الرحمان کی موت قدرتی نہیں ہوئی یہ ضرور معاویہ کا دخل ہے. بعد لوگوں نے ہولی ہولی انہوں نے مطمئن کیتا بہ نہیں اچانک ہی بندے مر جاندے. بعد پھر آپ بھی قبر تے مکے گئیاں زیارت کی شعر پڑھے بڑی روئیاں واپس آئیاں. لوگوں نے آخیا تسی قبراں گئیاں حضور نے منع کیتا فرمایا نہیں اللہ دے رسول نے بعد اجازت دیتی تھی. اور اشعار دا ترجمہ سی دکھ نہ کہہ کہ عبد الرحمان میں اور تو دنیا جس طرح اکٹھے رہ تے معلوم ہوندا سی کدی بھی نہیں بچھڑاں گے ایڈا ساتھ سی مگر جدوں بچھڑ گئے تو ہن تے اس طرح بھرا معلوم ہوندا بس ایک رات بھی اکٹھے نہیں رہے. ایسا چھوڑا پہ گیا. اور نال کیا عبد الرحمان اگر تیری موت دے وقت میں حاضر ہوندی تے مکے لے آن دی بھی لوڑ نہیں سی جتھے تو فوت ہویا سی اتنے دفن کر دینا سی. یہ بھی ایویں رواج بنیا بھی لوگ ایک تھان دجے لے جاندے یعنی مکہ جیسے شہر چ لیا کے دفن کرنا کیڑی لوڑ سی اتنے حبشی تے نال فرمایا اگر میں اس وقت تیری زیارت کر لیں تے ہن آن دی لوڑ کوئی نہیں سی. میں صحیح بخاری دا ابن کثیر ابن ابی حوالہ تا دتا جتھے عبد الرحمان بن ابی بکر ورگیاں دا لحاظ نہیں سی مسجد نبوی دا لحاظ نہیں پڑھو اور جھوٹ بولیا جا رہا سی بیا ایتاں کافراں والیاں یہ حق ستریاں کہ امن تبدیل کرنی پہنتی اسے امام حسین کی خاموشی کا کوئی جواب سی. مور لگ جاندی کہ ٹھیک ہو رہا لکھ دیتا انہیں اختلافی فیصلہ بھی سب غلط ہو رہا یہ پٹڑی اسلام دی کوئی نہیں ہوندا تو ہوندا رہے. اور وہ برکت ہے اج تک ماں کا کوئی لال نہیں جمیا جڑا آکھے کہ اسلام دی حکومت مسلمانوں دی کہندے ہے اسلامی حکومت ہی من امام حسین کا فیصلہ کوئی چھوٹا جا فیصلہ نواسہ رسول راکبے دوشے پیغمبر اللہ دے پیغمبر دے کن جانے ساری وہ معمولی بندہ تو سی وہی گل ختم ہو سی. اور دوسرا حوالہ کئی میں انہاں دی تعداد بیانی اس تو کہ اج بھی آ رہا کہ محمد نواسب جنہوں صرف اس تو دعوت دیتی بھی سیدنا یزید رضی اللہ عنہ دی شان بیان کرو یعنی انہاں دے حصے سے آیا اس طرح کوئی اسی یہ کوئی لینا یزید دی شان بیان کرن چ لینا یہ لیے باقاعدہ درس مبارک مسجد سامنا آباد آج اہتمام ہے اور جلسہ ہے کہ لاہور چو بلایا جا رہا ہے کہ آ کے جا کے سن لو کہ حضرت حسین جھوٹا سی راہ سی یعنی مہم شروع کی تھی. توبہ توبہ حال آتا ہے بھائی بیان کریں گے یار صحابہ کرام نے بیعت کی میں گنتی دے نام تے لو جنا کی ایک دو دو سو کہڑا نام لبنا باقی خاموش سی دنیا جتھے ڈنڈا چل رہا سی عبد الرحمان بن ابی بکر نو اور بعد عبداللہ بن عمر لکھ لکھ دی تھیلی بھیجی سی تے نال تھیلی دے کے آخیا بیعت کر لو یزید نے آخیا باب بھی دینی بدنیا یا معاویہ تو ایمان خریدنے شروع کر دیتے ایڈا سستا ایمان ہے لکھ لے لیے تو اپنا دین بھیج دیے. رشوت چل رہی ہے ڈنڈا چل رہا ہے اس ظالمانہ نظام کی حمایت کر دی حسین رضی کی قربانی ظاہر کر دی تے جنہاں کیتی ماڑی موٹی میں انہوں نے پڑھ لگا ایسے بندے دا پڑھ لگا جڑے امام ابن کثیر اپنی کتاب لکھتے کہ امام المغرب مکیوں پرے اگر ویکھنا نا دین دا کون تھم گا تو امام ابن عبد البر ہے 26 جلداں سے چھپی ان شاعر بات نے چھپائی حسن نے التمہید اور یہ وہ کتاب ہے جہدے بارے شیخ عز الدین بن عبدالسلام کیا وہ 3 کتاباں دنیا جب تک ہے گئی اسلام دا قانون مٹ نہیں سکتا ساریاں دریا برد ہو جانا التمہید رہے یہ شاگرد ابن حزم دی المحلہ رہے تے امام ابن قدامہ دی المغنی رہے تے سانوں جڑے مٹ گئے نا عالم انہاں دا مذہب لب دینا کہ کون کی کہندا سی تو کی دلیل سی چوٹی دیاں کتاباں شیشے دی طرح کہ فلاں دا قول شہرت کا دلیل سی یہ امام اے سمجھو 16ویں جلد بیعت دے بارے دس کہ بیعت اور جڑے جانا دے گا وکھرا مڑ کے پھر مدینہ تو رسول دی شامت آ گئی مدینے والوں نے جنہیں ماڑی چنگی کیتی سی نہیں خبر سی توڑ نہیں دیتی پھر جی بیعت ایڈی سی جدوں ذرا پتہ لگا ایڈا مغالطہ رہا جے بے ایمان دی بیعت رہ لی گورنر نے لکھا یزید بن معاویہ نے کہ حضرت حسین دی شہادت نہ یار مسلمانوں دے دل زخمی ہو گیا لوگ ناراض ہو گئے میرے تو انہاں نوں راضی کرن دا طریقہ مدینے دے سردار بھیج وفد بھیج چوٹی دے بندے گئے لکھاں بیت المال دے ماں دی دکان بنیا سی نا خارا جی دی دکان کھوائی جاؤ بیت المال تہاڈے باپ دا اینوں لکھ دے اینوں 4 لاکھ دے رشوت دیتے بڑے دیتے مگر جدوں واپس آئے مسجد نبی چ جمع ہویا مدینہ کٹھا ہویا مہاجر انصار حسین کلا رہا اے اگلا پڑھیا حق ہرا حسین دا ووٹ جڑا کروڑا اسے اکھاں کھل گئیاں سارے مہاجر انصار جمع پوچھا سناؤ انہاں آخیا کیسے آدمی کو آیا جہدے کول نہ دین ہے نہ ایمان جو کچھ دتا انہیں جو انہوں ویکھیے تو سانوں وہ خوشامد کرنی چاہیے مگر دعائی خدا دی
ایمان اور اسلام اتنے کوئی نہیں. جے آسمان تو پتھراں دا مینہ نہیں چاہتے تو دی بیعت اتار کے پھینک دیو ورنہ برباد ہو جائے. پگڑیاں لا کے انہوں نے چھڑ دیتیاں. اسی اپنی بیعت آ سٹی جے تہاڈی مرضی. سارے مدینے نے لا کے چھڑ دیتیاں. مدینے دی شامت آ گئی. مسلم بن عقبہ جنہوں ہن امام ابن کثیر دا مصرف آندے دا نام سلف نے آکھیا مسلم نہیں اینوں کہنا نام مراد نو اینوں مصرف. اینا حدوں لنگیا کہ 3 دن مدینے شریف تلوار چلی. جنہیں انصار لبے مہاجر لبے قتل کیتے انہوں دے گھر لٹے جنہاں دی بےزتی ہو سکتی بےزتی کی. مدینہ تے رسول اللہ تے جو ہویا تے قیامت تک کافر بھی نہیں سی حضور دے شہر نہ کر سکتا جڑا انہوں نے کر دیتا. تو اتنے بھی بیعت لئی. پھر اینا بیعتاں پیش کر دے. میں تج پڑھا میرا کوئی بچہ تے پہنچ جائے اتنے پڑھ لوے کہ آ تینوں پڑھاواں حدیث کہڑا تو تریا پھردا خلافت و ملوکیت کی شریعت سے لکھنے والا. تینوں اینا علم بھی ہے گا کہ تو موجودگی رد کر سکیں. تینوں دے بھی نہیں پتا میں صحابہ نوں گواہ کری جاں تو جندب نوں شریر لکھیا. انہاں دے دفتر جا کے آکھیا میرے بچیاں کد ہاں ہے جندب الخیر ایڈا بڑا رسول اللہ کہنا توبہ توبہ. تو میرے کو ایک غصہ یہ جہ علم نہ ترے پھر دے. میں مسئلہ کوئی مینوں یہ شوق نہیں. میں سمجھنا دین دا ٹھن کرا رہا ہے. رسول اللہ تو بعد ایک ہی مثال ہے کہ مسلمان جو حرام دادا ہو جائے اسے امت کو اٹھنا چاہیے. انہوں برباد کرنا چاہتے سبق دینا چاہتے بھی نہیں خوش آمدید بن جاؤ راج کرنا چاہو. یہ دین کا ایک باب ہے جنہوں ملجامٹ کرنا چاہتے. ورنہ یہاں کے پہلے مثال ہی اور کوئی نہیں. تو مسلمان بگڑے گا پھر کی علاج ہے. بس چپ کرو. اے سن لو کہ بیعت کیویں ہو رہی. فرماؤں دے ان ابن ویانہ قال اخبرنا الولید بن کثیر عن وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ظلم ہی ظلم جتھے گیا ظلم ہی کری گیا. اے مسلم ابن دا لشکر آیا مدینہ برباد ہو گیا. مڑ کے بہ گیا کہ آؤ سارے مدینے والے بیعت کرو یزید دی دوبارہ بیعت اپنی تازہ کرو. تو وہب بن کیسان کہندا میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنیا اس تو اگر کوئی بخاوے بیعت تے منہ تے مارنی کہ بیعت ہوئی کتنا جو دا ایمان کسی پہ بیعت ہے وہ تو آپ آندے سی بیعت کوئی نہیں مگر اسی صرف مجبور ہاتھ دے رہے ہیں کہ ظالمہ نے قتل کر دینا. حضرت جابر نے سنیا لما قادم مسلم بال مدینہ آتا تیرا حیاء یبایون کہ جیسے مسلم بن عقبہ مدینے آیا قبیلیاں دے لوگ ڈر دے آنے شروع ہو گئے. بیعت کری گئے. فاتا بنو سلمت علامات من اور بیعت ہونے بھی دنیا ساری نے کیتی ہے. جتھے جتھے مسلمان تے بیٹھے ہیں نا ساڈے اپنے ہی بیعت ہی ہے نا بولتے نہیں ان جی ماننا دسو بیعت ہے دلوں سی کوئی ہے منتے نا دعائی خدا دی کیوں مسئلے نوں غلط رنگ دے دی مجبوری جڑی ہے وکھری ہے. تو بنو سلمہ قبیلہ حضرت جابر دا قبیلہ وہ آئے انہاں بیعت کر رہی بنا ماتما. حضرت جابر انصاری نے فرماؤں دے میں نہیں آنا گیا. فقال لا یبایعکم حتی یخرج علی جابر مسلم جاندا سی اس کمانڈر انہیں آکھا میں تہاڈی بیعت کوئی نہیں قبیلے دی مننی جب تک جابر نہ آوے. تسی کیجیے تسی تے عام لوگ اور جابر بن عبداللہ صحابی آوے تو بیعت کرے تب میں تہاڈی بیعت قبول کرنی. قال فاتانی قومی فناشدون اللہ قوم آئی انہاں کیا جابر جاننے ہیں جو کچھ ظالم تے بے ایمان ہو گئے مگر تو پتہ کہ قبیلہ قتل ہو جانا مدینہ آگے رہا کوئی اسی تینوں خدا کا واسطہ دینے ہیں تو جتنا بھی نہ جا کے اتوں جو کرنا ہی کر لے ساری جان بچا. فقلت لهم انذرونی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا اے میرے سوا نہیں ڈھونڈا کسی نے کیونکہ میں گم ہو گیا کہ حسین نے دنیا کیوں رونا نہیں ہٹی. 1400 سال ہو گیا بڑے آئے بھول جانے اسی رسول اللہ نے صبر کر لیا حسین کیوں رونے اس پاروں کہ وہ پوری امت کا اسے نمائندہ سی پوری امت دلوں روندی سی میدان سے نہیں سی نکل سکتی. اس کلے جو کام کیتا اس میں کسی ایک دا نہیں سی وکیل پوری امت کا ترجمان سی. سارے دے دل میں ٹھنڈ پئی بھئی یار رسول دے پتر نے آ کے حق سے ادا کرتا. اس دی موت ایک آدمی دی موت نہیں امت دے نمائندے دی موت ہے. لوگ انہوں یاد کر کے آج تک اپنے اسے ایمان تازہ رکھ دے تازہ ایمان تکبیر ہے ہوئی ایمان ہنوز ادا اللہ اکبر آج بھی تارا ہلاؤندا ہے بزدل کریم وال جان جڑے کم جاندے حسین دا نام اے بھائی کو گلے دے نا مسلمان جوش پیدا ہوندا. تو میں حضرت جابر فرماؤندے انہوں نے آکھیا او قبیلے والے او گل تے تہاڈی ٹھیک چھڈنا نہیں ہونے تو ایک پاسے مصیبت ایک پاسے ظالم ہے کداں بیعت نہ کراں تسی مینوں مہلت دے. فاتحتم سلمتا اللہ دے رسول دی بیوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ زندہ سی. اتوں مولوی صدیق صاحب ساڈے جڑے مناظر سی وہ بھی دوجیاں دی بیوقوفی ظاہر ہے دے جی حضرت ام سلمہ کربلا تو پہلا فوت ہوئی اور صحیح مسلم پڑھو ابن زبیر تے چڑھائی ادوں بھی جیندی سی. کوئی پڑھ تے لیا کرو کیوں بیوقوفی دیاں گلاں کردے جے میدان مناظرہ ہار ہار جاندے. میں کالم جج بندیاں ویکھیا کہ جے ام سلمہ زندہ نکلے میں شیعہ ہو جانا میں پچھوں کھچ لیا انیرا سی مینوں کہن لگا میں آ کے تو شیعہ ہو گیا. کہنے لگا کیوں میں کن نے لکھا اللہ مولوی صدیق سے میں مولوی صدیق رسالے لکھتا رہا چل چلو میں حدیثاں پڑھاواں. ام سلمہ زندہ نہیں سی کتنے سی
حضرت جابر فرماتے میں بھی ام المومنین کو گیا فاستشرتها فی الخروج علیہ، تو میں مشورہ منگیا اس قیامت نو سمجھو جبر نو کہ امت کا گلا کتنا کٹیا ہے، لو روندا ہے کہ ظلم بے بسی ہوئی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو میں مشورہ منگیا کہ میں مسلم اقبا جڑا ظالم ہے کو جاواں کراں بیعت، فقال واللہ انی لا راہ بیعت زلالا، اے پیش کر دیو کہ جنہاں کیتی ہو کہہ کی رہے کہ بیعت ہے۔ ام المومنین کیا اللہ دی قسم بیٹا جابر میں سمجھ لیا کہ بیعت زلالت برائی دی بیعت، یہ کوئی بیعت نہیں، ظالم مسلمانوں دے حکمران بندے کوئی قابل نہیں، ولیکن قد امرت اخی عبداللہ ابن ابی امیہ جاتے پائی پائے، مگر مجبوری پاروں میں اپنے بھتیجے نو مشورہ کے دے چکے ہیں پت جا کہ جا کے بیعت کر لا ورنہ آپ بھی مارا جائیں گا، خاندان ہی مارا جائے گا۔ اس قیامت نو سمجھو یزید کسی اس امت سے مسلط ہویا، اتنے شراب دلاں نو رونا، امت نو بالکل غلام بنا لگا۔ ام المومنین جیسی ام سلمہ کہہ رہی ہیں چلا جا، میں بھتیجے نو کہہ چکی ہیں کان راتن تحقنا دم۔ تو حضرت جابر فرماؤندے انہوں دی اس گل تو میں سمجھا کہ بھتیجے دی جان بھی بچائی ہے تو میرا بھی خون بچانا چاہتی، اماں سمجھ دی ہے بے نہ بیعت کیجیے مرنا ہی۔ کہا جابر فاتح تو فبایا تو، میں گیا اور میں جا کے بیعت کر دی۔ اس تو جہاں ذکر آؤ گا نا بیعت کر لی یہو جی بیعت ہے کہ جانا بچاؤ لی اور اپنے قبیلے نو مرواؤن تو بچاؤ لی بیعتاں کر رہا ہے، یہ وہ بیعت نہیں جڑی اسلام دی کہ آدمی اپنی مرضی نہ کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ ساری دنیا جانتی ہے صحیح بخاری 6 مہینے علی ہاشمیہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، کسے تاریخ جان دی لوڑ کسے سختی نہیں کی، ایک دن نہیں آؤں جنیاں گلاں حضرت علی دے گل چ رسا پایا لے گیا روندے سرے ساریاں میں بند کر کے چھیڑیا بھی نہیں کسی، بالکل نہیں بلایا کہ نہیں ایک شخص بیعت کرتا، بیعت کوئی لئی جاندی کسے کہنا ہی غلط ہے کہ بیعت کر، بیعت کیتی جاندی ہے کروائی نہیں جاندی۔ میں اگر کسی تے راضی جا کے آکھاں میں تینوں ماننا نہیں راضی اپنے گھر باواں، گڑبڑ نہ کراں، ہنگامہ نہ کراں، بیعت دا مطالبہ ضرور ہے کہ اس مرضی کے خلاف تسی آندے بھی تیرا ووٹ ہے تے نہیں مگر دے تو۔ حضرت ابوبکر نے تو کوئی سختی نہیں، انہاں بھی 6 مہینے بعد چلو صلح کر لی حضرت علی، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جڑے مدینے دے سردار سی، متفقہ گل ہے کہ نہ حضرت ابوبکر دی کیتی نہ عمر دی کیتی، کوئی آیا معاویہ یزید انہوں کو بیعت لین اور جاندے سی بیعت لئی جاندی ہے تے نہیں ساتھ رائے رکھدا کیوں انہوں تنگ کری، مدینے دا سردار ہے، مکے جا کے حضور دیوں نے بیعت کیتی ہے اور مدینے والے لوگ خلیفہ بھی انہوں بنانا چاہتا ہے، دو دی نے بیعت کیتی، اسلام کی ہے نہیں کر رہا بیعت انہوں ذرا نہ چھڑو، پتہ لگا نہیں تینوں پسند کر رہا تو کہنا انہوں مناؤنا۔ اگے ایک دوسری روایت بھی دیتی ہے کہ یزید نو روندے جا مختار دی لے لو، انہوں تو سارے کذاب کہیں جے کذاب، اتنے سب یہ مختار کذاب، اور مختار کذاب بھی بیعت نہیں لوکا کی، جے بیعت ہی کوئی شے ہے تو کیتی ہے، صحابہ نے کیتی صحابہ نہیں کیتی، مجبوری کوئی تھوڑی جی شے ہوندی۔ اگلی روایت حدثنا سماک بن حرب سال رجل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال تخاف علينا من بیعتنا لهذا الرجل۔ سماک بن حرب کہتے کہ میرے کو ایک آدمی نے جنہیں مختار کذاب دی بیعت کی پوچھا بے جیڑی اس آدمی دی اسی بیعت کی حاضر رجل بھی کئی بیٹھے تھے میرے دوست، اور صحیح بخاری جاننا فرشتے آ کے پوچھتے کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا، ما تقولو فی حاضر رجل، تو سارے بریلوی دوستوں نہیں سمجھ آیا کہ حضور سامنے ہی ہیں تو آندے حاضر رجل، ہاں وہ عربی چ نہ واقفی دیوبندی اٹھے انہاں کہ نہیں اتنے تو نہیں ہوں قبر تک پردہ ہٹ جاتا ہے وکھاؤندے سارا غلط ہے، کوئی یہ عربی نہ تعلق نہیں، نہ سامنے کی لوڑ نہیں، اے مختار کون ہے، مختار پتہ نہیں کتنے ہے۔ تخاف علینا من بیعتنا لہذا الرجل کہ اس آدمی کی جڑی اسی بیعت کیتی ہے یہ بارے تو میرے متعلق سمجھنا سانوں کوئی نقصان ہے یا یہ گناہ کیتا ہے جرم کی۔ فقال ما بالی ابایات و ابایات حجر، تو اتنے ایک پتھر سی، حضرت سماک بن حرب نے فرمایا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں بھی تو دی مختار دی بیعت کر لیں یا اس پتھر تے ہاتھ رکھ لیں جی یہ اثر کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں، اس طرح زبردستی بیعتاں کوئی انما البیعت فی القلب، بیعت دل چھوندی ہے کہ دلوں اس بندے نو مندا کہ نہیں، تسی کہ ہاتھ پھڑ کے رکھ لو اپنے ہاتھ تے یا وہ ڈردا رکھ دے، یہ بیعت کوئی نہیں۔ ان کنت منکر لما یقول فلیس علیک من بیعتک، بس اے تد بیعتاں دا جواب ہے بھی صحابہ دی بیعت جڑا کرے پیش سامنے رکھ کہ جے آزاد مرضی نے عبد الرحمان کردہ بیعت تھی، جدو آخیا پھڑ لو یہ بھن دے کر جا کے لوگ جان بچائیے یہ بیعت کروں گا تو خدا دا خوف کرو دھوکھے دیں جی۔ تو حضرت سماک نے آخیا جے دلوں تو اس شاید منکر ہوئے جڑا وہ خلیفہ یا حاکم کہہ رہا
تے تیرے او دے بیعت کرن دا کوئی حل نہیں، بشک ہاتھ سجا دے دے، نہ خدا نے تینوں گناہ گار کرنا، نہ تیری مجبوری سے تینوں کوئی سزا ہونی ہے، دلوں تیرا نو دا منکر ہونا چاہیے۔ 354 اور 355 سال ہن بات آخر تے میں اگلے جمعے انشاءاللہ اس نظم دا، کیونکہ بچیاں بہت اصرار کیتا کہ علامہ اقبال دی وہ پوری نظم جڑی سر حادثہ کربلا وہ برلا شعر آیا، مگر وہ پوری نظم ہی جڑی وہ ترجمہ ہو جانا چاہیے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہوتے ہونا آخری کہ میں علامہ اقبال دی وہ نظم کے اس واقعے دی راز کی یا حکمت کی ہے، جس طرح انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیتا، فیلسوف سی، دانا سی، اُداں دا کسی مولوی مولا نے کی بیان کرنا، مگر آج تمہارے سامنے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جس طرح پہلاں تسی سنیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور پہلا تیر اسلام دی خاطر کفار دی طرفوں چلایا تے بیٹے دی نالائکی عمر بن سعد دی بے نے سارے تو پہلا تیر امام حسین رضی دے خیمے تے اس چلایا اور فوج نو گواہ بنایا سی بے کل تسی جا کے امیر عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے گواہی دیو گورنر دے کہ عمر بن سعد حکومت دا وفادار ہے، ان نے پہلا تیر چلایا اور دیکھ کے علاقہ جڑا سی رائے دا ابن زیاد نے دتا سی بھی اگر یہ تو کام کریں گا تو رائے دا تے جتوں دے ماں راضی گورنر بنے گا، اور بعد جو پرچہ بھی پھٹ گیا، نہ گورنر ملی لانت کھٹنی سی کھٹ لئی، یعنی باپ اپنے عملوں دا ذمہ دار ہے تے بیٹا اپنے کرتوتاں دا عمل دا ذمہ دار ہے۔ شمر دا تھانوں دسیا سی شمر ملعون ہے، باپ وہ دل جوشن صحابی ہے، اور تو ابو داؤد شریف حدیث ہے، وہ اپنی جگہ تے نیک ہے، سارے پھر لکھ دے کہ یار جن نے اس طور روایت کی جنہیں دے بیٹے نے قابل اعتماد نہیں، شمر لائق نہیں، پھر تو حدیثاں منیاں جان، اس طور روایت ضعیف ہے مگر باپ ٹھیک، باپ نہیں برا۔ اسی طرح دیکھو یزید جہو جہا مگر 3 بیٹے دے بہت چنگے، اسی عدل کرنا اللہ دا حکم یہ نہیں آندا کہ تسی ایویں کہنا خواہ مخواہ بہر کری جاؤ، نہ کسی خاندان نہ دشمنی، نہ کسی نسل نہ دشمنی، جڑا کوئی چنگا جمے وہ چنگا۔ 3 بندے حدیث دے علم دے اندر بہت اچھے گنے گئے کہ اے من خیار القوم، من سار القوم، تہذیب و تہذیب سے عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ، خالد بن یزید بن معاویہ تے معاویہ بن یزید بن معاویہ، یہ بیٹا بھی یزید دا معاویہ سی جڑا 40 دن واسطے حکمران بنیا، وہ بھی تھوڑی جی نیکی سنونی ہے وہ اس امت نہ کڈا احسان کر کے مریا، امت جڑی سی بس ہو چکی سی، شکاری اینے سی سمجھو، سیاد اینے سی، لٹ کے لے جان والے، مسلمانوں دے ہاتھ رہا ہی کوئی نہیں، جی مرضی حکومت چھین لیندا سی، وہ ساری اپنی بدقسمتی سی، مگر معاویہ بن یزید وہ کام کر گیا کہ وہ دے اس 40 دنوں دے دور میں بھی لوگوں نے آکھیا کہ خلاف تے راستہ، میں نے بالکل صحیح طرح دی حکومت کی، ولیاں ورگا راج کیتا، باب لعنت کٹی، معاویہ بن یزید نے امت کو اچھی تاریخ سنی۔ وہ جا بھی خطبہ میں پڑھ دینا کہ جب انہوں نے حکومت چھڑی تھی کی کلمے کہہ کے گیا، بڑی پیاری گل کہہ کے گیا، اور خالد بن یزید بن معاویہ بڑا عالم ہویا، بہت عالم سی، علم کیمیا یہ بڑی مہارت سی، جڑے بچے کیمسٹری پڑھتے ذکر آتا کہ وہ خالد بن یزید جڑا یہ انہوں بڑی مہارت سی، بہت سائنس کے اندر انہیں ترقی کی تھی، ان علماء نے من سار القوم کیا، اس فکر کا مطلب کیا باقی یہ خاندان جڑا سارا برا ہے، اس قابل نہیں بھی انہوں نے اچھا کیا جائے، مگر اس قوم چاہ بندے اچھے نیک ہے چنگے۔ ایک خالد دے بارے لکھ دے سید امیر علی ملی آبادی جنہ کی تفسیر اہل حدیث کئی جلدان مواہب الرحمان چھاپ دے، بہت ضخیم تفسیر ہے، بہت سارا علم کٹھا کرتا، عالم سی نیک سی، جڑا نیک ہے اور نیک ہی ہے بد ہے۔ خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی ابو ہاشم الدمشقی صدوق مذکور بالعلم من الثالثہ مات سنہ 90۔ یزید بن معاویہ دا پتر خالد بن امیہ جو ابو ہاشم کنیت ہے، دمشق رہا، سچا راوی حدیثہ ٹھیک ہے، مذکور بالعلم، اور علم دے اندر یہ بڑا چرچا، عالم فاضل ہویا، علم کیمیا دا ماہر۔ تو سید صاحب اہل حدیث نے جو حاشیہ لکھا او پڑھنا، ھذا الرجل الصالح من صلب یزید الفاسق الخبیث، کہ نیک بچہ کیدی پشتوں نکلیا، آدر چو ابراہیم رب کردا تے مومنا چوں کافر کردا، نوح علیہ السلام چوں کافر پتر نکلایا، آدر چو ابراہیم خلیل نکلا۔ تاج لکھ دے سید ملی آبادی کہ ھذا الرجل الصالح، اے نیک آدمی خالد بن یزید من صلب یزید الفاسق الخبیث، کیدی پشتو جمعہ یزید دی جڑا بدکار سی خبیث، ھذا من سن اللہ تعالی، آندا ہے اللہ دیاں قدرتاں، اللہ دے رنگ کما اخرج ابراہیم خلیل اللہ من صلب آدر، جیسا کہ آدر دی پشتو اللہ نے ابراہیم خلیل نو کڈیا۔ مثال کتھے دیتی ہے؟
مومن کافر دی وہ نبی ہے پشتوں کون نکلیا تو ادھر کی ہوا فرمایا جب آذر دی پشتوں ابراہیم خلیل اللہ نکلا نا ادھر اس فاسق خبیث دی پشتوں جدید تو رجل صالح نکلیا وہ حدیث و اندہ ابی داؤد فی لبس القباتی اور یہ حدیث اگر تسی پڑھنی ہے تو ابو داؤد شریف جتے لباس کا بیان ہے اور مصری کرتے پہنن کا ذکر ہے لبس القباتی اتنے خالدی ہے یزید بن مروان یزید بن معاویہ دے بارے کیا اے خلاصے ہے تقریب و تہذیب رستے دو رہ گئے یا تو فیض عالم دا رستہ صحیح ہے بخاری بھی کھچا نہ پڑھی ہے تو مسلم بھی جھوٹا پڑھیا یا یہ منکر حدیث ہو کے مر جانے اور ہندے جاندے کئی یار حدیث پتہ لگ گیا تو آدھے یار جنہیں حدیث معاویہ نے کیا سی نہیں مننا میں ٹھیک ہے پٹڑیاں لتھن لی اچھا ہو گیا بے تمہوں ایک بندہ چاہیے دین جانا تو جاوے خدا دے بندے ہو کسی سے اعتراض آتا پیا آئے اسلام دا ٹھیکیدار ہے اسلام اپنے علم کی حفاظت کی ضرورت ہے اس تو صحیح حدیثوں اسی کہہ دی خاطر رد کرتے پھریے تو یا تو علم دریا برد کرنا پہ جانا سن لو لو چلی پٹڑی آ چکی ہے کہ یہاں کہو جو بھی پچھلے لکھ دینا اور ضیاء اللہ ثناء اللہ ضیاء بھی آتا میرے سامنے آخیا اسی نہیں منتے ابن حضر کون سی بھی میں تھوڑا باپ کون پھر کتنے کھڑے کتوں حدیثاں ویکھنیاں بھی صحیح ہے کہ نہیں اور راوی تو سارے یہاں نے پرکھے جے نہیں بندے معتبر تو علم حدیث پھر کتنے رہ گیا تسی ایک بندے نو بچاؤ نہیں چاہتے جی کہ علم یا انکار حدیث کا فتنہ ہونا تو یا میری راہ سے آنا پینا کہ بندے اللہ دے حوالے کرو اللہ انہوں نے جنت دے تو بخشے مگر اسلام نہ ظلم ہویا دین اسلام نہ زیادتی ہوئی ہے ادھر تاریخاں ٹھپ دیو تاریخ والے نہ دکھنا ہے پھر صلاح الدین صاحب نے تبری شریف میں آیا پھر ہوں تبری شریف ہے بخاری اللہ مسلم اللہ تینوں پتہ لگے کہ نماز نہ انہوں نے کی کیتا حج دا بیڑا کی حضرت معاویہ غرق کیتا زکات کیویں لٹی ہے صحیح حدیثاں دے باب پڑھ تاریخ وال جانا ہوں تو اتنے پھر لکھ دے یزید بن معاویہ دے بارے 562 یزید بن معاویہ ایک فکرہ ہی کافر لیسا بیاہلن این یربان لمبی چوڑی سب بیساں فرماتے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث کو روایتی ہے یہ ہے گا یہ ہو جا نیک کہ حدیث نے علم سے ذکر کیا اس لاہر ہی نہیں ہے کہ علم حدیث میں اس کا تذکرہ ہے امام ذہبی میں فرماتے مقدوح العدالہ فاسق اور ایک ایسے خبیث آدمی دا حوالہ حدیثاں دیں دے تو پائی یا اور پرویزی بن جاؤ کہ حدیث کا علم روڑ دیو معاویہ نو بچا لو کہ یا من لو بھی اتنے ہور لوگوں کو گناہ ہوئے کوئی صحابی شراب پی کے توڑے کھاد دیا کوئی جناج ماریا گیا اگے جنت دے رب جنت چھڑیا کوئی اللہ ہاتھ نہیں پڑنا مگر دنیا جو منو بے کام مارے کی بالکل نہ ملک عزوز کام کیتا اور جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ کہ پہلا آ کے جنہیں میرا طریقہ بدلنا پہلا وہ بنو امیہ کا ایک بندہ آنا علامہ البانی فرماتے میرے یقین دی حد تک معاویہ ہی ہے جنہیں اسلامی نظام حکومت نے وراثت بنا اور یہ وراثت اینی پیڑی چلی ہے بے میں انہیں تے دونوں اشارہ دن دساں بے کیویں کھیل بن گئی توبہ توبہ دو اسلامی حکومت جتھے حضرت ابوبکر عمر بن کے بہن تو ڈردے سی توبہ انہوں بنا لو یار کھیل بن گیا کہ جیسے وہ معاویہ بن یزید نے چھڈیا پڑھوں گا خطبہ وہ پہلا پھڑی ہے معاویہ بن یزید 40 دن رہا بیمار رہا کوئی خوش نہیں سے حکومت پہ اسے یزید دا پتر آخر انہیں لوگوں نے اکٹھیاں کیتا دامن الناس حمد اللہ وثنا علیہ ثم قال اور کڈی گلاں کہہ گیا یار اسے یزید دا پتر نے لوگوں نے اکٹھیاں کر کے اللہ دی حمد کی تھی ثنا کی تھی ثم قال ایھا الناس کہنے گا لوگو انی نظرت فی ما صار علی من امرکم وقلت من ولایتکم کہنے لگا جڑی حکومت میرے پلے پی گئی اور تہاڈی سربراہی میرے گل پاتی گئی میں تے پوری طرح نظر دوڑائی ہے اس بوجھ نوں ویکھیا تے اپنے آپ نوں تولیا فوجدت ذلک لا یسعنی فیما بینی وبین ربی ان اتقدم علی قوم وفیہم من هو خیر منی وحقهم بذلک وقع علی ما قلت اے میں نا کہ باپ بیٹے دا دیندار نہیں تے بیٹا باپ دا دیندار اور ساکھیا سارے غور و فکر تو بعد میں ویکھیا اپنے آپ نوں کہ رب دی عدالت جدوں میں کھڑا ہویا تے میرے لیے گنجائش نہیں کہ میں انہاں لوگوں کا سربراہ بنا جڑے میرے نالوں بہت زیادہ بہتر ہے صحابہ اور تابعین یہ زیادہ حقدار ہے اور وہ انی قوت ہی رکھ دے کہ اچھے طریقے سے حکومت نوں چلا سکن فاختاروا ما احدى خصلتين میرے کو ہن دواں چ ایک گل من لو جڑی تسی چاہندے جی اما نخرج منها واستخلف عليكم من اراہ لكم رضا ومقتا یا تے مینوں ہی حق دے دیو کہ میں آپ حکومت چھڑ دیاں تے امت تے نظر مار کے تواڈے واسطے ایک ایسا بندہ دیتے تسی بھی سارے خوش ہو تے اس کام نوں نبھا بھی سکے ہو تانوں چن دیاں ولکم
ولکم اللہ علیہ اللہ لکم نصن فی الدین و دنیا، تو میں اللہ نو گواہ کر کے تہاڈا وعدہ کرنا تے میرے تے اگر چھڈو گے تو میں دین اور دنیا دی خاطر تہاڈی خیر خواہی کسر نہیں چھڈوں، نظر دوڑاؤں گا پوری امت تے۔ وَإِمَّن تَخْتَارُوا لِأَنفُسِكُمْ وَتُخْرِجُونِ مِنْهَا، تو یا اللہ مینوں اس حکومت تو باہر کڈو تے تسی اپنی مرضی نال جنوں چاہو چن لو۔ کڈا موقع ملیا سی کہ امت دوبارہ چن لے، مروان تخت غاصبانہ بیٹھ گیا اور نامراد نے تخت قبضہ کر لیا۔ ایک دن بھی امت نو وقت نہ ہونے دیتا جڑا اس معاویہ بن یزید نے کیا، اس غریب نے کیا، انہیں چھڈی ان سنبھال لیا۔ اگے بھی خطبہ لکھیا پھر دوسرا، قد ضعفت عن امرکم، کہ میں تواڈے اس حکومت دے کام تو کمزور ہے، میں بیٹھا رہا گل کوئی نہیں، میرے بس دی گل نہیں، کام بہت وڈا، رسول اللہ دی جانشینی، ولا ماجد لکم مثل عمر بن الخطاب لاستخلفہ ولا مثل اہل شورا، تے نہ تے تواڈے چوں مینوں کو عمر ورگا ہی نظر آیا کہ مینوں اپنا جانشین بنا دیاں، نہ وہ شورا والے 6 جڑے سی حضرت عمر نے بنائے اُداں دا ہی کوئی لبا۔ فانت مولا بامرکم، تسی اپنے اس معاملے چ آپ ہن بہتر جاندے جو کرنا، فختارو من احببتم، جنوں تسی چاہو گے پسند کرو گے چن لیا۔ کڈا موقع ہے، خلافت دی قربانی دیتی کہ امت کسی بندے نے بہتر چنے، مروان بہ گئے، مروان کیسے بیٹھا، خلافت دا تماشا۔ اے یزید دا پتر خالد، اینوں بڑا دکھ ہویا، انہیں آکھا یار جے میرے بھرا نے چھڈی، ساڈے دادے نے انیاں چلاکیاں کیتیاں، پیو نے ظلم کیتے، اے بھرا نے ایویں سمجھو بیوقوفی کر کے چھڈ دیتا تے مینوں ہی مل جاندی۔ انہیں مروان نوں آکھیا جائز دی، تو کتھوں آ وڑیا، حق تے ساڈا بندا، اسی کئی پشتاں تے سارے دھندے کر رہے ہیں۔ مروان بڑا چالاک سی، گرگے جہاں دیدہ حضرت عثمان رضی نے مروایا ہی انہیں آکھیا گل سن خالد، میرا تیرا وعدہ رہا، میرے تو بعد بلی عید تو مسلمانوں نے نہیں کوئی پوچھنا، کر دی یہ لونڈی حکومت انہیں انہوں دیتی، میں میرے بعد تو یزید دا پتر خالد ہی ہوئے گا، نبھایا نہیں انہوں، جھوٹ ہی بے ایمانہ دا ٹولا لڑ گیا۔ انہوں کہتا خالد تو صبر کر، میں ہن بڑھا تو ہویا، تھوڑے ہی مہینے 6 مہینے بعد مر گیا، میرے بعد تو ہی ہوئے گا۔ وہ بھی آرام نہ بہ گیا، لالچی لوگ، مروان قابض ہو گیا اور نال انہوں ذلیل کر لی۔ یزید دی بیوی خالد دی ماں نے نکاح کر لیا بیوان کہ بول نہ سکے، ماں وہ نکاح چلی گئی مروان۔ اے اسلام دی حکومت دا حشر ویکھو، توبہ توبہ، کوئی حد رہ گئی اس ذلیل ہون دی خلاف دی۔ نکاح کر لیا، ایک دن دربار بیٹھیاں نا مراد نے خبیث نے خالد نو کہتا بے تیری ماں دے چوتڑ بڑے نرم ہے، ایتھوں تک بے حیائی کر دی تھی، کہاں گا یار وہ چوتر سے بڑے نرم رہن۔ خالد نو بہت دکھ ہویا، غمگین آیا اور ماں نے آ کے آخیا جی تو نکاح نہ کر دی تو مینوں آ گل سنن دا موقع کیوں ملتا، میرے پلے کی رہا آج؟ یہ خلیفے جے رسول اللہ دی گدی تے بیٹھے جے انہاں دا دفاع کر لیا، حدیث اٹھ کھڑے ہوئے، توبہ توبہ، حدیثاں سے گم ہو گئی، تاریخ دے نیڑے جہاں گولی مار جو، حدیث کی کتاباں ویکھو کہ زکات عشر نماز زکات نہ کی ہو رہا سی حضرت معاویہ دے زمانے، کداں لٹ پسی سی۔ جدوں دسیا ماں سیانی نکلی، انہیں آخیا خالد چپ کر جا، تو معلوم نہ ہون دئی انہوں مروان نوں تینوں یہ کوئی رنج پہنچا تو نبڑ میں لینا۔ بس انہیں اپنی لوڑیاں تیار کر لیا، رات آ کے ستا اتنے رکھیا سرانا، وہ آپ بھی اتنے چڑھ گئی، لوڑیاں نے بھی گلا دبا دتا، گل کٹ کے دا مروان کا بھی قصہ دتا ختم کر۔ تو وہ خالد نال بھی دھوکھا یہ کیتا، وعدہ عذرا کر کے وقتی طور سے چپ کرا دیتا، بعد وہ ہوندیاں ہی کوئی خالد میرے بعد خلیفہ نہیں، میرے بعد میرا بیٹا عبد الملک خلیفہ۔ اور ذرا یار خلافت کا تماشا تو ویکھو بے رسول اللہ یہ حکومت دے گا سی بے لوگ اپنی مرضی نہ پھلیاں بنتے رہن، اپنے بیٹے نوں دیتی عبد الملک نوں۔ عبد الملک کا چاچے کا پتر اٹھ کھڑا ہوا، عمر بن سعید اشلک، جنہوں یزید نے مدینے بھیجا سی کہ میرے چاچے کے پتر نے حسین نوں قتل نہیں کیتا، مروان نے مینوں لکھا کہ نے نرمی کی چک کے مارو پرانا مرید میں نتوانو، تو جا کے اتنے بن۔ اور حضرت امام شوکانی فرماؤں کہ عمر ایسا ظالم ہے کہ یہ ظلماں تو اج تک اسلام دی اکھاں رون تو بس نہیں کر سکے، روندیاں مکے مدینے دے ظلم کے، یہ ظالم انہیں رولا پا لیا کہ عبد الملک یار تسی آپے منڈی پھردے جیسی تو انہیں ظلم کی، انہیں انہوں چپ کرا لیا کہ میرے بعد تو ہی۔ مگر تھوڑے دن بعد 4 پتروں بنتی توبہ، 4 پشتوں تک کہ میرے بعد ولید میرا بیٹا بہو گا، پھر سلیمان بہو گا، پھر یزید بہو گا، پھر ہشام بہو گا، 4 پتروں ونڈ کے دے گیا۔ امت کرو کری بیٹھی تماشا ہی وہی بھی کون آیا، کچھ نہیں، بے بس کرتا امت۔ عمر بن سعید اشلک نوں بھی دکھ ہویا، بے عبد الملک یار میرے نال گل کر کے تو میرے بعد ہوئے گا، مینوں بھی دھوکھا دیتا، 4 پتروں ونڈتا، بغاوت کرتی، لڑائیاں تک نوبت پہنچی۔
عبد الملک نے آخیا اتنا نہ کر عمر، تو میرے چاچے کا پتر ہے، محل چاہ میری تیری صلح کوئی گل نہیں، توکھے نہ برا لے۔ جیسے محل داخل ہو گیا، بندے تیار کیتے، اسے ویلے سپاہیوں نے قابو کر کے انہوں سٹ لیا، تے چھری خود عبد الملک نے آپ پھیری چاچے دے پتر ذبح کر دیتا، انہوں نے رستے سے ہٹا دیتا۔ اتنے ہوں واقعہ سنو بے دین کی آندا، ایک بدو ملن واسطے آیا اسے عبد الملک نو خلیفے نو، بیٹھے سی تو عبد الملک ہی انہوں پوچھتا ہے خلیفہ عربی نو بدوی نو کہ سنا تیرا عبد الملک دے بارے کی خیال ہے؟ بدو بڑے ضرورت مند ہوندے سی، انہیں آخیا عبد الملک تے دیر ہوئی مر چکا۔ کہنے گا میں تیرے سامنے بیٹھا مر کی چکا۔ انہیں آخیا نہیں ادھر ہی مر گیا سی جدن عمر بن سعید نہ انہیں وعدہ کر کے مال برا کے انہوں چھری پھیر دی نا، جدوں اپنے اقرار تو پھر گیا مسلمانوں دی نظر چ مر چکا، تیری کوئی حیثیت نہیں، تو تخت تے بیٹھے نے ساری نظراں چ مر چکا، کوئی زندہ نہیں، کوئی زندگی ہے، تو اپنے وعدہ دی خلافی کی خلیفہ ہوندے اور بھرا نو قتل کرتا جائے، چواں نو بنا دیا۔ مگر بس اتنے انہوں ختم کرنا کہ چواں دے درمیان رب نے ایک پھر موقع دیتا بے تھوڑی دور لئی نور چمک گیا، بغیر دی مرضی تو انہیں چواں پتانوں ونڈی سی، دو لنگ گئے، ولید لنگ گیا، سلیمان لنگ گیا، سلیمان مر لگا، وزیر اعظم نے ایک سی انہیں مر لگے کو لکھوا لیا بے میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا۔ وصیت دے خلاف عبد الملک ہے، بہنوئی سی چاچے دا پتر، جنازہ پڑھیا گیا، انہیں آخیا یار جس لفافے ذکر ہے نا وہ بیعت کرو۔ بنو امیہ نے خوش ہو کے وہی ہے نا ساڈے نام مراد ہی آنے، بیعت کر لی، انہیں لفافہ کھولتا کہ خلیفہ تو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ انہوں نے تیڑ پی گئی، عمر بن عبدالعزیز جا کے حجرے بہ گیا، رون لگ گیا، لوگ مبارک دین آئے، انہوں نے ویکھیا خلیفہ تے روندا، کہنے لگے حضور اسی مبارک دین آئے، فرمایا مبارک نہ دیو، خلیفہ ہی نوں کہیں گے، یہ دور بھی پنجویں خلیفے کا گنیا گیا، خلفائے راشدین شمار ہوندا ہے، معاویہ نہیں گندا کوئی خلیفہ راشد۔ انہیں آخیا مبارک نہ دیو، میرے کو تعزیت کرو، کیونکہ امت دا جڑا پہاڑ میرے تے پی گیا، میں ہن مشرق مغرب دے مسلمانوں دا دیندار ہو گیا، اگر ایک قیامت دن ایک نے بھی کھڑو کے میرے خلاف دعویٰ کرتا میں اللہ دے سامنے کی جواب دوں؟ گھوڑے سارے بیچ دیتے کہ ایک گلا تھوڑا میری سواری، خزانہ جڑا سی وہ غریباں تے ون دیتا، انہاں کو جاگیراں کھو لیاں، 2.5 سال بعد انہوں نے زہر دے کے وہ غلام دے ذریعے انہوں نے پار کر دیتا اس بنو امیہ نے۔ اس تو اسلامی حکومت دے بارے یاد رکھو دور ہوئے تو پاویں ہو، جہاں ساری مرضی کے خلاف بوے نا وہ پاویں فرشتہ بن کے بہو، یہی بڑا جرم ہے کہ انہیں امت نے ایک جانوراں کا گلا سمجھا کہ انہوں نے ہکی پھرو۔ آزاد رضا اور یہ جمہوریت آتے، جمہوریت کوئی نہیں پاس کر دے لوڑے لوڑیاں کرتے پھر لڑکیاں جویں کرتے، یہ جمہوریت جمہوریت آتے کہ جڑے اس ملک کے زیادہ لوگ ہیں وہ صاحب حکمران تے خوش ہون، دلوں خوش ہون، جان قربان کرنے دیا دعاواں منگن، حضور نے فرمایا وہ بہترین حکمران ہے۔ یہ جمہوریت ایک زیادہ تعداد اتنے مطمئن ہوئے خوش، اپنی آزاد مرضی نہ انہوں اگے لائے، وہ امام ہے وہ سربراہ، دوسرا غاصب ہے ظالم ہے جابر ہے۔ اس تو امام حسین رضی دے ساتھیاں کا بھی تاریخ سے آتا، دیکھ جڑا وہ تیار سی مشرکانہ جنگ نو، کوفے جسے خط گیا امام دا، اس نے اپنی بیوی نو آخیا میں اتنے جا رہا سی سراتے کافرانہ جنگ لی، مگر میں ہوں سمجھ لیا انہوں جنگ کرنے والوں یہاں فاسقاں دے خلاف جہاد فرزند رسول اللہ مل کے جڑا افسر آ کے نال شہید ہویا۔ اس طرح میں باہر وڈن نالوں تے ٹکن نالوں اپنے ملک سنبھالو، وڈن ٹکن دی لوڑ نہیں، یہاں بندیاں دے پت بناؤ، پہ ملک اسلام نہیں لیا سی، قرآن چلاؤ، حدیثاں چلاؤ، پھر ادنا کالا کروٹا بھی بیٹھا رہنا سارے سر کا تاج ہے۔ تو جے خدا رسول دے خلاف بغاوت کر کے تھی ڈنڈے نہ حکومت کرنی تو کر دے، مگر ظالم دے خدا دے ہاں جواب دے دے، اور سب تو سخت عذاب اللہ دے رسول نے فرمایا آل امام الجائر، ایسا حکمران جڑا رستے تو ہٹ کے چلتا سب سے زیادہ عذاب ہوتا، اور سارے تو بڑا انعام امام عادل دا منصف حکمران دا۔ حکمرانی اسلام کو چھوڑی دی گل کہ صرف مسلے مر چلی اسی تو ویکھیے نہ گڈی کون چلا رہا، اسلام یہ دستا بے وقوفاں دا ٹولا ہوگا جو تسمیاں کمائی دا ہے، اور یہ دیکھے ہی نہ کہ حکومت کے قبضے حکمران تے نے قائد ہے، قائد دا مانا قیادت، اونٹ دی نکیل پھڑ کے چلن والا، یہ امت نو چلا رہا اگے، یہ ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا ہے، اگر یہ گنگا لے جا گڈی تو رو کے دعا منگا 10 لاکھ دے مجمے کہ اللہ مکے لے جی، کتنے مکے پہنچنا؟ حکمران دے ہاتھ میڈیا ہے، اس کو سکول اور کالج ہے، اس کو پولیس اور فوج ہے، یہ اسلام کا لگ جائے تو دنوں چ اسلام آ جانا۔ اسے ولید دے زمانے لوگ جتھے بہندے عمارتوں کا چرچا، انہوں محل اور قلعے بناؤن دا شوق سی، سلیمان دا دور آیا زنانیاں دے عشق دے قصے، عمر بن عبدالعزیز آیا جتھے بندے دو بہندے سی، قال اللہ وقال رسول، اللہ نے آکھیا رسول نے کیا، حکمران دماغ ہوندا امت دا، یہ چشمہ ہے جتھوں نہراں آوندیاں، جڑے اتوں لامبے لامبے آندے نا اسلام آ جائے تبلیغاں دے واز آنا، وہ ایسی دنیا واسطے جڑی احمقاں دی جنت ہے،
یہو جہا دین نہیں آنا، جنم دن تواڈے تیاں پتر بھی کنجر انہاں نے بنا دینے۔ اسلام یہ چاہتا کہ حکمران جڑا انہوں سیدھے رستے دے چلاؤ، اور یہ سب کیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ جڑے کہیں ہاں ہے کی تھی بچی دا نہیں، حافظ صاحب آئے، حافظ صاحب بیٹھے، حافظ صاحب نوازا سی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ کئی جمعہ تک حافظ صاحب نظر تو محروم ہیں، نابینے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمایا انہوں دی حالت سمندری تو وہ کہہ رہا سی میرے واسطے اپیل کرو، دوست ہی اپنے ساتھی تو ٹلدا آیا، کوئی مسجد کا معاملہ آ گیا، کوئی دوسرا، تو اج ہوں اتنے میرے کو مسجد ہی بیٹھے جمعے تو پہلے ہی آ گیا سی، نظر تو بھی بیچارے محروم ہیں۔ 8,000 روپے دے مقروض ہے، کوئی ایڈی رقم نہیں، 8,000، اس تو زیادہ بھی کٹھے ہو جاتے رہے۔ پچھلی باری اللہ دی مہربانی نہ 20,000 ہو گیا، پھر سیٹھ افتخار صاحب نے اللہ انہوں نے جزائے خیر دے برکت دے، باقی 10,000 انہوں نے دیتا تو پورا ہو گیا۔ اے انہیں حافظ صاحب واسطے 8,000 دی رقم ہے، سمجھ میں کوئی گل نہیں، پوری کر جاؤ۔ اینی دوروں بیچارے لے کے آئے امید کہ اس مسجد ساری مسکیناں دی سنی جاتی ہے، انہوں دی اسی کل ہی سننی، اپنا پرا کرتے ہیں بے یہاں غربا دی مدد پر اللہ تعالیٰ شاید سانوں کسی وقت معافی دے دے۔ اور نیک لوگوں نے کیا بھی ہوں مسکیناں دا دن ہے، بے تہاڈے کو منگتے ہیں، ایک دن تہاڈا دن ہونا بھی تسی لبدے پھرنا بھی کوئی مسکین خدا نو کہہ دے میری انہیں مدد کی تھی، وقت بڑا اوکھا ہونا دن قیامت دا۔ اس تو یہاں کی سفارش اتنے ساڈے حق سے نفع بخشونی ہے، اللہ توفیق دے تو اپنی جیباں چ کر دیو۔ حافظ صاحب نے 8,000 پڑھا دیے، خوش ہون کے جا خانی کنی کو دا خاندان دعاواں دے گا، اللہ برکت دے۔ اے اجتماع تحریک اسلامی دا پرسوں بروز اتوار 9:15 بجے انشاءاللہ 18 تاریخ نو شروع ہونا، مسجد سے احباب شرکت فرمائیں، اتوار دے دن 9:15 بجے سے جو۔ اے بچہ اس نے مینوں رسالہ تازہ عید کو آیا دینے دیتا، دین کا عنوان حسین، حکیم سرو سہارنپوری صاحب کی نظر میں 2-3 شعر چاندہ تسی پڑھ جو۔ ایک مختصر سی بات ہے کردار کے لیے، خود وزن بھی حسین ہے، میزان بھی حسین، جان دے کے جس نے لوگوں کو جینا سکھا دیا، وہ زندگی کا چشمہ فیضان بھی ہے حسین، ہر جبر اپنی ذات میں کتنا حقیر ہے، اس سرمدی اصول کی پہچان بھی حسین، حب حسین حب رسالت کی ہے دلیل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ کی تھی، جن نے نہ دعا نہ بوز کی تھا تھر انہیں میرے نہ ہی بوز کی، وچوں میرے نہ ہی ناراض ہے۔ حب حسین حب رسالت کی ہے دلیل، گویا نبی کے پیار کی میزان بھی حسین، ہے آج گرم ریت پہ وہ جسم لخت لخت۔ چلے جاؤ بہت پیچھے، کیا منظر ہے جڑا کبھی رسول اللہ تے سواری کرتا سی، اج وہ جسم دے ٹکڑے تتی ریت تے جڑے پے اپنے سپاہی عمر بن سعد نے دفن کر دیتے ہیں، انہوں دی نماز جنازہ پڑھی ہے، امام حسین دا سر کوفے روانہ ہو گیا، جسم تے 10 آدمیاں دے گھوڑے جڑے دوڑا کے پنجر چور کر دیتا۔ ہے آج گرم ریت پہ وہ جسم لخت لخت، تھا دوش مصطفیٰ پہ وہ ذیشان بھی حسین، کبھی رسول اللہ دے کندھیاں دے سواری، کبھی مسلمانوں دے گھوڑیاں دے سما ہٹا۔ میری حیات سرو اسی نام کے طفیل، میرے لیے نجات کا سامان بھی حسین۔ میری دعا ہے اور تہاڈے بھی جڑے محبت رکھ دے میری دعا کہ اللہ قیامت دے دن اپنے رسول دے نال اور دن واسطے دے نال سانوں اکٹھیاں کریں، تے جے کسی نو کوئی ہور رستہ پسند ہے تے اللہ او دا شوق بھی پورا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حافظ صاحب اس گل دی جے چلے پھر اتھے ہی بیٹھے رہو، کتے جان دی لوڑ نہیں، اتھے ہی تمہیں سب کو مل جانا۔